بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کولگام میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کجر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ضلع کولگام میں شہید ہونے والے 2 نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ حق خودارادیت کے لیے کشمیریوں کی بے مثال قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ محاصرے اور تلاشی کی نہ ختم ہونے والی کارروائیوں کے دوران بے گناہ نوجوانوں کے مسلسل قتل نے بھارتی حکومت کے اس بیانیے کو غلط ثابت کیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد علاقہ امن اور ترقی کی جانب گامزن ہوا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر واقعی امن قائم ہوا ہے تو مودی حکومت نے علاقے میں 10 لاکھ سے زائد فوجیوں کو کیوں تعینات کر رکھا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیری امن کے خلاف نہیں ہے، تاہم ان کا بنیادی مقصد بھارت کی سیاسی اور فوجی غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے۔ نئی دہلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیموں نے بھارتی پیراملٹری اہلکاروں کے ساتھ مل کر راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ چھاپوں کے دوران اہم دستاویزات اور الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے گئے۔ بھارتی پولیس نے جموں میں قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج، ہیلتھ ورکروں پر لاٹھی چارج سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 50 سے زائد ہیلتھ ورکر گرفتار کر لیے۔ کانگریس رہنما رمن بالا نے جموں میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو درپیش تمام مصائب کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ووٹ بینک کی سیاست کے لیے فرقہ وارانہ تفریق کو ہوا دے رہی ہے۔ دہلی پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ ویب پورٹل نیوز کلک کے بانی کو جموں کشمیر کے متنازع علاقہ ہونے کے بیانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم بھارتی پولیس یہ بھول گئی کہ یہ موقف کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی ادارے کے منشور کے مطابق ہے۔